جو شخص ہر نماز کے بعد یا مجیبو 11 بار پڑھے اور دعا مانگے کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ سنترے کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، پانی میں بھگو کر روز چہرے پر لگا لیں، چہرہ صاف ہونے لگ جائے گا۔ دوپہر کو روزانہ گاجر کھانے سے بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور یہ خون کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جسم میں طاقت بھرنے کا بھی باعث بنتی ہے۔ ناظرین، آپ کا سب سے بہترین ساتھی آپ کی اچھی صحت ہے۔ اگر یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو سب رشتے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیمو کھانے والا بندہ کبھی موٹا نہیں ہوتا، اس کے جسم میں ہمیشہ بہترین طاقت باقی رہتی ہے، چاہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے۔ رات کو آسمان کی جانب روزانہ دیکھنے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گلاب کا عرق، لیمو کا عرق اور گلیسرین ملا کر رکھ لیں اور وقفے وقفے سے استعمال کرنا جلد کو صحت بخشتا ہے۔ انڈا 1 عدد، شہد 1 چائے کا چمچ اور بادام کا تیل 2 چمچ، ان سب چیزوں کو ملا کر چہرے پر لگائیں۔ خشک ہونے پر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، چہرے کی چمک دمک نکھر آئے گی۔ پرانا بخار ہو یا ٹائیفائیڈ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے آدھ پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح گرائنڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر نکالیں۔ اتنا پانی نکالیں کہ 1.5 لیٹر والی بوتل بھر جائے۔ 1 پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں، صبح نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ شام کو آئل والی چیزیں کھانے سے بندہ بہت جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ آئلی چیزیں کھا کر سو جاؤ گے تو جسم میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ کچا ایلو ویرا کاٹ کر کھا لینے سے معدے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ صبح کو 1 روٹی کھا لینے سے انسان کی دل کی دھڑکن ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا دھنیا کھاؤ، پیٹ کی گیس کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو تو روزانہ نہار منہ پودینہ کھاؤ۔ گرم پانی سے نہا لیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جائیں گی۔ ناخن پر موجود سفید داغوں کو دور کرنے کے لیے لیمو کا عرق ناخنوں پر لگاؤ اور اپنے لیے ایسی خوراک کو منتخب کریں جو آئرن سے بھرپور ہو۔ ناظرین، سفید کپڑے اگر پیلے ہو جائیں تو ان کو دھونے سے پہلے پانی میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیں اور پھر کپڑے دھو کر دیکھیں تو وہ کپڑے سفید ہو جائیں گے۔ بدہضمی اور بھوک کی کمی دور کرنے کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لے لیں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے سنترے کے چھلکے اتار کر سکھا لیں اور ان میں شہد ملا کر چہرے پر لگا لیں۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت سمجھی جاتی ہے۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں چہرے کو فریش رکھنے کی تمام وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، گھر سے نکلتے وقت منہ میں 1 دانہ الائچی کا رکھ دو۔ چلتے پھرتے نہ تو تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی سانس پھولے گی۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے اور رنگت نکھرنے لگ جاتی ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھا لینے سے انسان کو کبھی بھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ پورے جسم میں تمام طاقت بھر دیتا ہے۔ لیمو کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ چمک اٹھے گا۔ دودھ کی بالائی میں لیمو کا رس چند قطرے ڈال دیں اور آدھے گھنٹے بعد چہرے پر لگائیں۔ جب چہرہ خشک ہو جائے تو چہرے پر پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا مساج کریں، منہ سے سارے داغ دور ہو جائیں گے۔ جسم کی تمام ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور کمزوری دور ہوگی۔
اگر مہینے میں 15 دن شہد دودھ میں ملا کر پیو گے تو جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگایا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ گھر میں موجود پالتو پرندہ اگر کڑوا بادام کھا لے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اگر اچانک پیٹ درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک اور لیمو کا رس ڈال کر پی لو، کچھ ہی دیر میں آرام آ جائے گا۔ چہرے کو نکھارنے اور تر و تازہ رکھنے کے لیے دودھ کا مساج کرو۔ دودھ میں روئی بھگو کر چہرے پر مل کر خشک ہونے کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، چہرہ چمک اٹھے گا۔ گھریلو جھگڑے ختم کرنے کے لیے یا ودودو 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے سب گھر والوں کو پلا دو۔ پیٹ کے ہر مرض کے علاج کے لیے یا مکیسو 11 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام ضرور کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جس پانی میں سبزیاں ابالی جائیں اس پانی سے اگر آٹے کو گوندا جائے تو روٹی نرم اور ذائقے دار بنے گی۔ ناظرین، کالی مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہیں تو نہار منہ روزانہ دودھ میں کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ لگا لو، سکون ملے گا، زخم بھی جلدی بھر جائے گا۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ پانی کا استعمال جتنا زیادہ کرو گے جلد اتنی نکھرے گی۔ دودھ چہرے کی جلد کو نکھارنے کے لیے مفید ہوتا ہے، چاہے آپ دودھ پی لیں یا اس کو چہرے پر لگا لیں۔ دودھ میں چند قطرے لیمو کا رس ملا دیں اور رات کو چہرے پر لگا لیں۔ صبح منہ دھونے کے بعد آپ کی جلد چمکدار دکھ رہی ہوگی۔ انسان اگر اپنی ناک پر روزانہ سوتے وقت چند قطرے تیل کے ڈال دے تو تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ صبح کے وقت نہانے سے انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور انسان کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ روزانہ پیاز کھاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ جن عورتوں پر موٹاپا آ جائے وہ نہار منہ کلونجی کھا لیا کریں، موٹاپا دور ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو اور زیادہ دیر تک جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جسم کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ کام خلاف سنت بھی ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز روٹھ گیا ہے تو 318 بار یا سلام و پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے کسی طرح اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے بیج پیس کر رکھ لیں، 10 منٹ کے لیے پانی میں گھول کر چہرے پر لیپ کریں اور پھر منہ دھو لیں، جلد چکنی ہو جائے گی۔ مال و اشیاء کی حفاظت کرنے کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے یا باقیوں 313 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بدن کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ چند دانے کلونجی کھاؤ۔ اگر موٹاپا ہونے لگے تو کچا فالسا روزانہ کھا لیا کرو، موٹاپا کنٹرول بھی ہوگا اور جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ خواب میں خود کو سفر کرتا دیکھو تو جان لو کہ تمہیں کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ کھانے سے قبل ایک بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلد ہضم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روٹی نرم بنے تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا ادرک کا رس شامل کر دو۔ آم کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کچی لسی یا کچا دودھ پینے سے آم جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام میں سہولت پیدا کرنے کے لیے
یا متینوں، کثرت سے پڑھا کریں، آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ دودھ کی بالائی اگر خشک ہو تو جلد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ دودھ کی بالائی کے روزانہ مساج سے آپ کا چہرہ چمکدار رہے گا۔ 2 چائے کے چمچ مسور کی دال گرم دودھ میں بھگو دیں، پھر اس کا پیسٹ بنا لیں اور 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں، چہرہ نکھرنے لگ جائے گا۔ ناظرین، جمعہ والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعہ والے دن ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو طاقت بخشتا ہے۔ سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم کرنا ہو تو ہاتھوں پر عرق گلاب لگاؤ۔ رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور آپ کے دانت پیلے پڑ جاتے ہیں۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اگر بھوک زیادہ لگے تو چنے یا سیب کم مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ سیدھے بیٹھیں اور اپنی کمر بھی سیدھی رکھیں، بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ سردیوں میں روزانہ 8 گلاس پانی اور گرمیوں میں 10 گلاس پانی پئیں۔ چائے اور اس کے علاوہ مشروبات اس سے الگ رہیں۔ آدھے سر کا درد ہو تو ایلو ویرا کو استعمال کر کے دیکھیں۔ املی اور آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے، چہرے کے داغ دھبے دور ہونے لگتے ہیں۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، آپ کی یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ مسوڑوں کا درد ہو تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوڑوں پر لگا دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھا جانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو، پھر سے کھل اٹھے گا۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگا لو، دانے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو سمجھ لو کہ جگر کی بیماری ہے۔ شیشے کی سطح والے فرنیچر کی صفائی کرنے کے لیے کاغذ پانی میں بھگو کر اچھی طرح رگڑیں، اس طرح شیشہ صاف ہو جائے گا۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے دھنیا کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ چاول کھائے گا اسے کبھی کتا نہیں کاٹے گا، کیونکہ چاول زیادہ کھانے کی وجہ سے گھٹنے جواب دے جائیں گے، لاٹھی کے سہارے چلنا پڑے گا اور لاٹھی دیکھ کر کتا قریب نہیں آئے گا۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے انسان ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ منہ پر چنے کی دال لگا لینے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ کا روزانہ استعمال کیا کرو اور کھانے کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو۔ ادرک کا ٹکڑا چبا لو، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام آ جائے گا۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لینے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور تازہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور بھگانے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہے گا۔ جو شخص زیادہ چاول کھائے گا اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی، کیونکہ چاول زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ ہر وقت کھانسی میں مبتلا رہے گا اور اسے نیند نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دو
اور آپ فرماتے ہیں انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ گھٹنوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، ہفتے میں 3 دن 3 دانے انجیر کھاؤ، 80 سال تک درد نہیں ہوگا۔ جو شخص زیادہ چاول کھائے گا اس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑا رہے گا، چل پھر نہ سکے گا اور نہ ہی کہیں جائے گا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے جس کے روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد دانت ہمیشہ صاف کر لیا کرو۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے اور دور سے کان میں آواز سنائی دینے لگے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، جو انسان اونٹنی کا دودھ زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تیل لگا کر مسالہ ڈال کر پکائیں۔ پرانی قبض ہو تو روزانہ 5 عدد انجیر کھا لیا کریں، 4-5 عدد بیج سمیت پکے امرود کھا لیں، مناسب مقدار میں پپیتا کھا لیں، انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیں اور خوب رگڑیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، منہ میں چھالے پڑنے لگیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ املی آلو بخارے کا پانی چربی کو پگھلاتا ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم کرتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ 1 چمچہ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ دیں، روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا لیں، دانت روزانہ اس سے صاف کرنے سے دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی۔ اگر رزق میں رکاوٹ آنے لگے تو گھر میں بکری لے آئیں، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ کچے ناریل کا رس دماغ کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے، چہرے کا رنگ بھی نکھارتا ہے۔ سمندری نمک کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی استعمال کرنے سے بدن پر بڑھاپا نہیں آتا۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے گھر کے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کثرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچے کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں، حیران کن نتائج ہوں گے۔ باقی دانت سے بنی ہوئی مصنوعات اکثر زرد پڑ جاتی ہیں، ایسی چیزوں کو شیشے کے مرتبان میں رکھ کر سورج کی شعاعیں کے سامنے رکھ دیں، ان کی زردی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جودوں کا استعمال کم کر دیں، نہیں تو نظر کمزور ہونے لگ جائے گی۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔
چنے کی دال کھاؤ، بخار کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ ایک سیب روزانہ کھانے سے کبھی بھی آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک تلسی کا پتا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ ایک لیمو روزانہ کھانے سے جسم میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایک کپ دودھ روزانہ پینے سے کبھی بھی آپ کو ہڈیوں کی پرابلم نہیں ہوتی۔ 3 لیٹر پانی روزانہ پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چکنائی، تیل، گھی، چینی اور گرم مسالہ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ سبزیاں، دالیں زیادہ استعمال کریں۔ سلاد، گاجر اور کھیرا بھی کھائیں۔ سیب، ناشپاتی وغیرہ جو پھل بھی کھائیں چھلکے کے ساتھ کھائیں، ان میں بہت غذائیت ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو اس جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ ہمیشہ تازہ پھل کھاؤ۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے درد نہیں ہوتا۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ معدے میں جلن ہو تو پیاز میں لیمو نچوڑ کر کھاؤ۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں